اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الذبائح والصید، حدیث نمبر 5510، اردو ترجمہ۔ نہر اور ذبح کے بیان میں۔ اور ابن جریج نے عطا سے بیان کیا کہ ذبح اور نہر صرف ذبح کرنے کی جگہ یعنی حلق پر اور نہر کرنے کی جگہ یعنی سینے کے اوپر حصے میں ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے حلق پر چھری پھیر کر انہیں نہر کرنا، سینے کے اوپر کے حصے میں چھری مار کر ذبح کرنا کافی ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ نے قرآن مجید میں گائے کو ذبح کرنے کا ذکر کیا ہے۔ بس اگر تم کسی جانور کو ذبح کرو جسے نہر کیا جاتا ہے، جیسے اونٹ، تو جائز ہے، لیکن میری رائے میں اسے نہر کرنا ہی بہتر ہے۔ ذبح گردن کی رگوں کا کاٹنا ہے۔ میں نے کہا کہ گردن کی رگیں کاٹتے ہوئے کیا حرام مغز بھی کاٹ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے ضروری نہیں سمجھتا، اور مجھے نافع نے خبر دی کہ ابن عمر نے حرام مغز کاٹنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، صرف گردن کی ہڈی تک رگوں کو کاٹا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا تاکہ جانور مر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں فرمان، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم ایک گائے ذبح کرو، اور فرمایا پھر انہوں نے ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے۔ سعید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، ذبح حلق میں بھی کیا جا سکتا ہے اور سینے کے اوپر کے حصے میں بھی۔ ابن عمر، ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر سر کٹ جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میری بیوی فاطمہ بنت منظر نے خبر دی، ان سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا۔ حدیث نمبر 5511، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے عبدہ سے سنا، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے فاطمہ سے، اور ان سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا، اس وقت ہم مدینے میں تھے۔ حدیث نمبر 5512، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے فاطمہ بنت منظر نے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑے کو نہر کیا، اس کے سینے کے اوپر کے حصے میں چھری مار کر پھر اسے کھایا۔ اس کی مطابقت وکیع اور ابن عینیہ نے ہشام سے نہر کے ذکر کے ساتھ کی۔ حدیث نمبر 5513، اردو ترجمہ۔ زندہ جانور کے پاؤں وغیرہ کاٹنا یا اسے بند کر کے تیر مارنا یا باندھ کر اسے تیروں کا نشانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ہشام بن زید نے کہا کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے یہاں گیا، انہوں نے وہاں چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ جانور کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 5514، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یعقوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو اسحاق بن سعید بن عمرو نے خبر دی،
انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ وہ یحییٰ بن سعید کے یہاں تشریف لے گئے۔ یحییٰ کی اولاد میں سے ایک بچہ ایک مرغی باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مرغی کے پاس گئے اور اسے کھول دیا، پھر مرغی کو اور بچے کو اپنے ساتھ لائے اور یحییٰ سے کہا کہ اپنے بچے کو منع کر دو کہ اس جانور کو باندھ کر نہ مارے، کیونکہ میں نے آنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگلی جانور یا کسی بھی جانور کو باندھ کر جان سے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 5515 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور چند جوانوں یہ کہا کہ چند آدمیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابن عمر کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کون کر رہا تھا؟ ایسا کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کی مطابقت سلیمان نے شعبہ سے کی ہے۔ ہم سے منہال نے بیان کیا، ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے جو کسی زندہ جانور کے پاؤں یا دوسرے ٹکڑے کاٹ ڈالے۔ اور عدی نے بیان کیا، ان سے سعید نے، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 5516 اردو ترجمہ۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے رہزنی کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 5517 اردو ترجمہ۔ مرغی کھانے کا بیان۔ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، ان سے زہدم جرمی نے، ان سے ابو موسیٰ یعنی الاشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 5518 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب بن ابی تمیمیہ نے بیان کیا، کہا ان سے قاسم نے، ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ہم میں اور اس قبیلے جرم میں بھائی چارہ تھا، پھر کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ حاضرین میں ایک شخص سرخ رنگ کا بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم بھی شریک ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اسی وقت سے مجھے اس سے گھن آنے لگی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شریک ہو جاؤ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ میں آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے اشعار کے چند لوگوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوا۔ میں آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ خفا تھے، آپ صدقے کے اونٹ تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی وقت ہم نے آنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ ہمیں سواری کے لیے اونٹ نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اشعری کہاں ہیں؟ اشعری کہاں ہیں؟ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 سفید کوہان والے اونٹ دے دیے۔
تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے، لیکن پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں، اور اگر ہم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم کے بارے میں غافل رکھا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ ایک مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قسم کھا لی تھی، ہمارے خیال میں آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں سواری کے لیے جانور عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم، اگر خدا نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دوسری چیز اس سے بہتر ہے، اور پھر وہی میں نہ کروں جو بہتر ہے۔ میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الذبح والصید کی حدیث نمبر 5510 سے 5518 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔